پیدائش۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو تخلیق فرمایا تو فرشتے عرض گزار ہوئے، مولا زمین ان کی گنجائش نہیں رکھتی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں ان کے لیے موت پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، تب تو ان کے لیے زندگی بے رونق ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں امید کو پیدا کر دوں گا۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو رب تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، ویران ہو جانے کے لیے تعمیر کرو اور فنا ہو جانے کے لیے جنتے رہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مصیبت آنے پر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر تمنا کرنی ہی ہو تو یوں کہے کہ اے اللہ عز و جل، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو مجھے موت دے دینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ وقت سے پہلے مرنے کی دعا کرے، کیونکہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور مومن کے لیے لمبی عمر ہونا بھلائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو لمبی زندگی جینے میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ نیکوکاری کی طرف لوٹ جائے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی خواہش مت کرو، کیونکہ آخرت کی ہولناکی سخت ترین ہے، اور یہ خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ کسی کو لمبی عمر عطا فرمائے یہاں تک کہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم ضرور موت کی تمنا کرتے۔ حضرت سیدنا قیس بن ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کو جنگ میں زخمی ہونے کے سبب 7 جگہوں سے داغا گیا تھا۔ آپ فرمانے لگے، اگر سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور مرنے کی دعا کرتا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا قاسم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے موت کی تمنا کی، جسے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم ہرگز موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اگر تم جنتی ہو تو جینا بہتر ہے، اور اگر جہنمی تو پھر اس کی طرف جلدی کیسی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام الفضل بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف فرما تھے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیماری کی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، چچا جان موت کی تمنا ہرگز نہ کریں، اگر آپ نیکوکاروں میں سے ہیں تو زندہ رہنا بہتر ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہے، اور اگر گناہ گار ہیں تو جینا اور نیکیوں کی طرف رجوع کر لینا بہتر ہے، الغرض موت کی تمنا ہرگز مت کریں۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت آنے سے پہلے اس کی تمنا نہ کرے اور نہ اس کی دعا کرے، مگر یہ کہ اسے اپنے عمل پر بھروسہ ہونا چاہیے۔